حاضر و ایز یوزول ہم نے حاضری دینی ہوتی ہے ان کیسز کے اندر جو ہمارے اوپر جھوٹے ہیں. 9 مئی کی آڑ میں ہمیں وکٹمائزیشن ہے کہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، جو کہ کسی صورت ہم نے اپنے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آج بھی ہم پیش ہوئے تمام کے تمام جن کے آج کیسز لگے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ آنے پہ پتہ چلا کہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی کے اوپر ہیں. لیکن اسی طرح ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کا آئین کا دروازہ اور کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. ایک دن ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ مستقل ضمانت بھی ملے گی، انشاءاللہ کویشمنٹ بھی ہوگی، یہ جھوٹے FIR جھوٹے مقدمے بھی ختم ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بتا دوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان سیاسی لحاظ سے سب سے بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور PDM کا PMLN کا دور سیاسی خواتین کارکنان کے لیے بہت بدترین دور ہے. جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن خواتین سیاسی کارکنان کے ساتھ، لیڈران کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کی تاریخ میں کہیں پر بھی مثال نہیں ملتی کہ ایک خاتون میری طرح 7 گھنٹے سفر کر کے آئے اور پتہ چلے کہ کبھی JIT نہیں ہے، کبھی تفتیش مکمل نہیں ہے، کبھی چھٹی ہو گئی ہے، کبھی جو ہے IO نہیں آئے ہوئے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو رہی ہیں، یا پھر جج کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے، انصاف کو ڈیلے کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری 2-3 کل خواتین جو کہ ان کی ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی جب ایک جیل سے نکلتی ہیں تو دوسرے علاقے کی جو پولیس ان کو لینے کے لیے آئی کھڑی ہوتی ہے. بہرحال بہت بدترین دور ہے سیاسی کارکنان کے لیے، اور ان کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ ان 2 سالوں میں خواتین سیاسی قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. دیکھیں، مہنگائی میں اضافہ ہونا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، پھر خواتین کارکنان کے ساتھ اس طرح غیر انسانی سلوک کرنا، قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا، اور پھر 60% سیاسی کارکنان قیدیوں خواتین میں اضافہ ہونا، میرا خیال میں یہ قلم کے ٹیکے ہیں شہباز شریف کے لیے، نواز شریف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے. تاریخ اس کو ضرور یاد رکھے گی کہ آپ نے امت مسلمہ کے بھی سب سے بڑے لیڈر کو اس طرح کی جیل میں ڈالا، جس نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، جس نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا، آپ نے اس کو کال کوٹڑی میں ڈالا. اسی طرح خواتین سارے کورٹس کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو ضمانت نہیں ملتی. جس کو ضمانت مل جاتی ہے اس کو اٹھا کے دوسرے تھانے کی پولیس یا دوسرے شہر کی پولیس لے جاتی ہے. میڈم صاحب، جس طرح سپریم کورٹ کے جج کے ریمارکس تھے، آگ لگی ہے اور پانی پاک یا ناپاک کرنے دیتے ہیں، پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے، کیا تو مذاکرات کی طرف جائیں گے یا سیاستدانوں کی طرف یا نہیں؟ دیکھیے، میں تو پراپر اسٹیٹمنٹ تب دے سکتی تھی نا اگر میں نے اور آپ نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے جو اس وقت نیب کے کیس کے اندر خان صاحب جب آرگیومنٹ دیکھ رہے تھے، میں نے اور آپ نے اگر اس کو ڈائریکٹ TV کے اوپر دیکھا ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آن لائن ہیں، وہ آپ اس کو ڈائریکٹ TV کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، آن کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. واحد پاکستان کا ایک لیڈر ہے عمران خان، جس کی تصویر آنے کے اوپر بھی پابندی ہے. سپریم کورٹ کے اندر ان کے آرگیومنٹس بھی نہیں دکھائے جاتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اب جج صاحبان کے ساتھ ان کے مکال میں کیا بات ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی، وہ پیرائے مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات چاہے کورٹس کے اندر ہو، چاہے گلی محلوں کے اندر ہو، چاہے شہروں کے اندر ہو، چاہے میڈیا کے اندر ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہو، یہ بات اب کنفرم ہے کہ پاکستان عمران خان کے بغیر نامکمل ہے، ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اس کرائسس میں سے نکلے، تو اس مرد مجاہد عمران خان کا مینڈیٹ مان لے، اور وہ مینڈیٹ 8 فروری کو عوام ہاسٹائل سچویشن کے باوجود بھی ووٹ کی طاقت کے ذریعے دے چکی ہے. تو اگر جج صاحب نے یہ ریمارکس دی ہیں کہ ملک کے آگے بڑھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، میں اس پولیٹیکل کارکن سمجھتی ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ جب سیاسی لوگ آپس میں بات نہیں کرتے تو پھر کوئی اور بات کرتا ہے، اور جب کوئی اور بات کرتا ہے تو ہم سارے بے گناہ اس طرح یہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میڈم، جس طرح عمران خان کہا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر اور دوسرا لیڈر ہوتا ہے وہ جب نیب کا جب کپتان مقرر نہیں کرتے تو اس کے بعد تیسری کو عدالتی سپریم کورٹ کو مقرر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، ہر بارے میں یہ بات ہے، جہاں پہ ویکیوم آئے گا، جہاں کے اوپر پولیٹیکل ڈائلاگ ختم ہوگا، جہاں پہ سیاسی پارٹیز کے لیڈرز فیصلہ نہیں کریں گے اور اپنا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے، تو پھر وہاں پہ ایسی ویکیوم آئے گا، وہاں پہ اسی طریقے سے فیصلے ہوں گے. ہم پارلیمان میں ہر روز کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ نمائندے، ہم 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں. ہم تو فارم 47 والوں کو بھی کہتے ہیں
کا منہ نہ چھپائیں, آپ حلقوں میں جائیں, آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال اگر آپ کو زبردستی ایک کرسی کے اوپر بٹھا ہی دیا گیا تو عوام کی آپ قدر کریں, عوام کو اس طرح ذلیل نہ کریں کہ آپ عوام کا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں پہلے فارم 45 لے کے لاؤ, فارم 45 میں تو آپ کا رزلٹ 0 ہے. تو بہرحال ہم تو کہتے ہیں ایوان کے اندر جو لیجسلیٹر وہاں پہ کھڑے ہیں, ہمیں یہ مل کے بیٹھ کے بات چیت کے فیصلے کرنے چاہیے. یاد رکھیے گا, آج ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں, کل کو کوئی اور کٹہرے میں کھڑا ہوگا. یہ اگر یہی وشیس سرکل چلتا رہے گا نا تو پھر انتقام کی آگ کبھی بھی نہیں بجھے گی. اور انتقام کی آگ سیاست میں اتنی دور تک چلی گئی ہے کہ وہاں پہ بشرا بی بی کی پاک دامن بیٹیوں کو بھی قرآن شریف کے حلف کے اوپر آپ کو جو ہے وہ عہد دینا پڑتا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پاک دامن ہیں. وہاں پہ آپ کو حج کرنے والے لوگوں کو فلائٹ سے بھی اتارنا پڑتا ہے, جیسے عمران ریاض کو آپ حج پہ جانے سے روک دیتے ہیں. تو سیاست اس قدر انتقام میں پی ڈی ایم نے پی ایم ایل این میں بدل دی ہے کہ آپ ذاتیات کے اوپر بھی چلے گئے, آپ نے اس شرعی حدود کے اندر بھی دخل اندازی شروع کر دی ہے. تو پھر اس کی حد تو کوئی نہیں ہے نا, اس کے زد میں تو پھر ہر شریف انسان آئے گا. اس لیے اگر یہ انتقام کو ختم کرنا ہے تو پھر جو الیکٹڈ نمائندے ان کی بات سنیں. میں تو بار بار ایک کی بات کر رہی ہوں, 8 فروری کو جو مینڈیٹ عوام کو ملا ہے, کسی کو بھی ملا ہے, آپ اس کو دے دیں. لیکن یہ بات مسلم حقیقت ہے کہ ہم نے شیر کو اور تیر کو 200 سے زیادہ نشان تھے, چاہے چمٹا تھا, چاہے جوتا تھا, چاہے بینگن تھا, چاہے انناس تھا, چاہے کھجی تھی, چاہے بینچ تھا. ہم نے ان کو اس نشانوں سے عمران خان کی طاقت پاپولیرٹی سے ہرایا ہے. اس مینڈیٹ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کے لیے بہتری رہے گی. اور میں ہمیشہ بار بار کی بات کرتی ہوں, ہماری انا بہت چھوٹی ہے, پاکستان بہت بڑا ہے. پاکستان کی قدر کریں. اپنی ذاتی دشمنی میں عمران خان کو فکس کرنے کے چکروں میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. تو اس کی بات مان لیں, بیٹھ جائیں اس کے ساتھ اور عوام کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کر لیں. میڈم جو شیر افضل مروت صاحب ہیں, ان کی اب وہ کہتے ہیں عمران خان بات کہے گا تو میں تب کام کروں گا. کیا بھائی ہر لیڈر کی خواہش ہے کہ مجھے عمران خان بلائے. میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ مجھے خان صاحب بلائے, مجھ سے ملے. مرشد کو میں ملنا چاہتی ہوں, میں ملنا چاہتی ہوں. خان صاحب کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب آپ نے جیل میں بیٹھ کر زرتاج گل کو دوسری دفعہ جتوایا ہے. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے آپ سے وفا کی ہے. تو شیر افضل مروت کیا, بیرسٹر گور کیا, ہم سب چاہتے ہیں ہم خان صاحب کو ملیں. تو اگر اس کی خواہش اس کو خان صاحب بلا لے تو اس میں کوئی کفر تو تھوڑی ہے.